أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، فقال الله تبارك وتعالى: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. وقال عليه الصلاة والسلام: انزل القرآن على 7 أحرف. صدق اللہ ورسولہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تمام قسم کی بڑائیاں، بزرگی اللہ رب العزت کے لیے ہے، جو ہمارا مالک حقیقی ہے، خالق حقیقی ہے، مدبر حقیقی ہے، اور لاکھوں کروڑوں درود و سلام کا نزول ہو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، جنہیں اللہ تعالیٰ نے سارے کائنات کے لیے رسول بنا کر مبعوث کیا۔ عزیز ساتھیوں، بزرگوں، ماؤں، بہنوں اور خواتین اسلام، میں اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دست بدعا ہوں کہ اللہ سبحانہ و تعالی جس طرح ہمیں اس رمضان کے مبارک میں زندہ رکھا ہے، اور جس طرح ہمیں رمضان کی ان مبارک راتوں سے استفادہ حاصل کرنے کی توفیق بخشی ہے، اسی طرح اللہ سبحانہ و تعالی ہماری زندگی میں اور رمضانات آتے رہیں اور ہم رمضانوں میں استفادہ کرتے رہیں، آمین یا رب العالمین۔ اور میں اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ سبحانہ و تعالی ہماری تلاوتیں، ہماری دعائیں، ہمارے ذکر و اذکار کو قبول فرمائے اور ہماری گردنوں کو جہنم سے رہا کریں، آمین یا رب العالمین۔ جیسا کہ آپ لوگ جانتے ہیں، گزشتہ کی کئی راتوں سے ہم اس مبارک ماہ رمضان کی قرآن کو لے کر بہت ساری باتیں سنتے ہوئے چلے آ رہے ہیں۔ یہ بالکل صحیح بات تھی کہ رمضان کی ان راتوں میں قرآن کو لے کر گفتگو کی جائے، قرآن کو لے کر، اس کی سمجھ کو لے کر، اس کی آیات کو لے کر افہام و تفہیم کی باتیں کی جائے۔ الحمدللہ ہم نے اسی چیز کو مد نظر رکھتے ہوئے اس بار تاریخ قرآن پر روشنی ڈالنے کی کوشش کی ہے۔ اس موضوع میں، جو کہ ایک انوکھا اور اچھوتا موضوع ہے، اس میں ہم نے بہت ساری باتیں اب تک ہم نے سنی ہیں، ہم نے وحی کو لے کر بہت ساری باتیں سنی، بعد میں قرآن کو جمع کرنے کے بارے میں بہت ساری باتیں آپ کے سامنے آئیں، اور ہم نے یہ دیکھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب اس دنیا میں تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کو اپنی امت، اپنے صحابہ کی جماعت میں ایک بہت بڑی تعداد کے دل میں قرآن کو پیوست کر دیا۔ یعنی لگ بھگ 1000 سے زیادہ ایسے لوگ تھے جنہوں نے قرآن کو مکمل یاد کیا ہوا تھا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس ناحیے سے قرآن کو بالکل محفوظ کر دیا، اس میں من و ان کی تبدیلی کا امکان بالکل بھی نہیں۔ لیکن مزید اس کی حفاظت کے لیے، مزید اس کی حفاظت کو مکمل کرنے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے لکھنے کا بھی انتظام کیا۔ دیکھیے، صرف حفظ کرنا ہی کافی تھا، لیکن اللہ نے جب اس کی ذمہ داری لی تو اللہ نے اس ذمہ داری کو کس انداز سے پورا کیا کہ اللہ نے لکھنے کی بھی توفیق ڈالی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے لکھ دیا، اور اس زمانے میں لکھا جب لکھنے کا کوئی امکان نہیں تھا، لکھنے کی کوئی سہولتیں نہیں تھی۔ یہ وہ زمانہ نہیں تھا جب لوگ لکھتے تھے، پڑھتے تھے، کتابیں چھپتی تھی، پیپر میسر تھا، ایسا اس میں سے کچھ بھی تھا ہی نہیں۔ لکھنے پڑھنے والوں کی تعداد بالکل کم تھی۔ اس ماحول میں اگر کوئی لکھتا ہے تو جان لیجیے یہ صرف اور صرف اللہ کے طرف سے الہام اور اللہ کے طرف سے توفیق تھی، ورنہ ایک نئی ڈسکوری ہے، ایک نیا انوینشن ہے، ماحول میں کوئی چیز ہے ہی نہیں۔ کئی سالوں سے، ایسے ہی 100 سالوں سے مرحلہ چل رہا ہے، اس میں کبھی بھی لکھنے کے بارے میں سوچا نہیں، لیکن بعد میں اچانک سے اس سوچ کا پیدا ہونا اور اس کے بعد اس پر عمل کرنا، یہ اللہ کی طرف سے تھا۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے لکھا، اور پورے قرآن کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لکھ دیا جب وہ اس دنیا سے جا رہے تھے۔ اور لکھنے کے لیے جن ادوات کا استعمال کیا، جن چیزوں کا استعمال کیا، وہ تو بالکل معمولی سی چیزیں تھیں، کبھی ہڈیوں میں، کبھی چمڑیوں میں، کبھی تختیوں میں، اور کبھی درخت کے پتوں میں، کبھی درخت کے سٹمز میں، ان چیزوں میں قرآن کو لکھا گیا۔
اور جس فونٹ سے لکھا گیا وہ بھی بالکل ابتدائی دور کا فونٹ تھا، جس میں نہ نقطے تھے، جس میں نہ حرکتیں تھیں۔ ان چیزوں کو لے کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لکھنے کا اہتمام کیا تو ضرور بھی ضرور یہ اللہ کے طرف سے الہام تھا، یہ کوئی دوسرے آدمی کی رائے نہیں تھی۔ تو بہرحال آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے لوگوں کے سینوں میں تو محفوظ کیا ہی کیا، اس میں ذرا برابر بھی شک نہیں، ساتھ ساتھ لکھ کر بھی قرآن کی حفاظت کر دی گئی۔ تو دونوں اعتبار سے قرآن کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھرپور انداز سے اس کی حفاظت کر دی۔ اور ہم نے کل کی مجلس میں دیکھا کہ جب یہ لکھنے کی بات آئی تو صحابہ نے کیسے لکھا اور اسے کتاب کی شکل کیسی دی گئی۔ تو ہم نے 3 دوروں کے بارے میں بات کیا۔ پہلے ہم نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ دیکھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان تختیوں میں، ان پتھروں میں، ان پریچمنٹس میں، ان لیدر کے ٹکڑوں میں، چمڑیوں کے ٹکڑوں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لکھا۔ بعد میں ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کا زمانہ آیا تو ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے اسے ایک کتاب کی شکل دی، اور ابوبکر صدیق، عمر اور زید بن ثابت رضی اللہ عنہم اجمعین تینوں جمع ہو کر اسے کتاب کی شکل دینے کے لیے جن کنڈیشنز، جن شروط کی ضرورت تھی ان شروط کو بناتے ہیں۔ اس کے بعد 1 سال کے اندر اندر زید بن ثابت رضی اللہ عنہ نے اسے ایک کتاب کی شکل دے دی، دو اٹوں کے درمیان صفحات کی شکل میں، یہ کتاب کی شکل میں منظر عام میں آئی۔ اس کے بعد ہم نے دیکھا عثمان رضی اللہ عنہ کا زمانہ آیا تو عثمان رضی اللہ عنہ کے زمانے میں جب اسلام دور دور تک پھیلا، عجم میں اسلام پہنچا، تو عجمیوں کو عربیوں کے مسائل سے کوئی واقفیت نہیں تھی، ان کی زبان کو لے کر ان کی زبان میں جو تبدیلیاں، جو چینجز ہیں، ان چیزوں سے انہیں کچھ معرفت نہیں تھی، کچھ پہچان نہیں تھی۔ تو جب یہ مسائل عجموں کے درمیان آئے تو ان کے درمیان بہت بڑا اختلاف کھڑا ہو گیا۔ تو اس زمانے میں حذیفہ بن یمان وہ آذربائیجان گئے تھے، وہاں پر دیکھا کہ مجاہدین کے درمیان خطرناک اختلاف پایا جا رہا ہے، کوئی کسی کو غلط کہہ رہا ہے، کوئی دوسرے کو غلط کہہ رہا ہے، یہاں تک کہ معاملہ تکفیر تک پہنچ گیا تھا۔ تو حذیفہ بن یمان دوڑتے ہوئے واپس آتے ہیں اور عثمان بن عفان سے کہتے ہیں کہ عثمان، آپ اس مسئلے کا فوراً حل نکالیے، ورنہ یہ امت تو گم ہو جائے گی، یہ امت تو ضائع ہو جائے گی۔ تو عثمان بن عفان نے کیا کیا؟ انہوں نے پھر زید بن ثابت کو بلایا اور بلا کر کہا کہ اب اس بار آپ کو اس قرآن کو ایک لہجے میں لکھنا ہے اور اس کے کئی کاپیز تیار کرنی ہے۔ تو زید بن ثابت کا انتخاب ہوا، اس کے بعد سعید بن العاص کا انتخاب ہوا، اس کے بعد عبید اللہ بن زبیر کا انتخاب ہوا، اس کے بعد عبد الرحمن بن ہشام کا انتخاب ہوا۔ یہ 4 لوگوں کو عثمان بن عفان چنتے ہیں اور زید بن ثابت کو ہیڈ بناتے ہیں، اور باقی تینوں کو کہتے ہیں کہ تم زید بن ثابت کی مدد کرو گے۔ اور زید بن ثابت چونکہ انصاری تھے، قریشی لہجے سے واقفیت تھی، لیکن وہ قریشی نہیں تھے، تو اس لیے عبداللہ بن زبیر، سعید بن العاص اور عبد الرحمن بن ہشام، ان تینوں کو ساتھ جوڑ دیا گیا۔ یہ تینوں خالص قریشی تھے، خالص قریشی لہجے بولنے والے تھے۔ اس میں سعید بن العاص جو تھے، یہ تو بالکل نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا لب و لہجہ بولتے تھے، بالکل ان کے کہنے کا طریقہ، ان کی بات چیت کا سٹائل، ان کی باڈی لینگویج بالکل نبی صلی اللہ علیہ وسلم جیسی تھی۔ تو انہیں عثمان بن عفان نے کہا کہ آپ بھی ان لوگوں کے ساتھ جڑ جائیے۔ تو چاروں نے مل کے اس بار 2 کام کیے۔ پہلا کام یہ کہ اسے قریشی لہجے میں لکھا جائے، اور دوسرا کام یہ کیا کہ اس کے نسخے بنائے گئے، اس کے کاپیز بنائے گئے، اور ان کاپیز کو سارے عالم اسلامی میں بانٹ دیے گئے۔ تو اس طریقے سے یہ تیسرا دور قرآن کو جمع کرنے کا عزیز ساتھیوں مکمل ہوا۔ تو کل کی مجلس میں ہم نے ان باتوں کو دیکھا، اور ساتھ ہماری گفتگو زید بن ثابت رضی اللہ عنہ کی زندگی پر چل رہی تھی۔ تو جب ہم نے قرآن کو جمع کرنے کی بات کی تو یہ ساری باتیں آپ کے سامنے آ گئی۔ چلیے زید بن ثابت رضی اللہ عنہ کی زندگی مکمل کر لیتے ہیں، اس کے بعد اس موضوع سے جڑی ہوئی دوسری باتیں بھی آپ کے سامنے لائی جائیں گی انشاءاللہ۔ تو زید بن ثابت رضی اللہ عنہ جب انہوں نے دونوں مرحلوں میں قرآن کو جمع کیا، اس اعتبار سے سارے عالم اسلامی میں زید بن ثابت کا بہت بڑا مقام مان لیا گیا تھا۔ اس لیے یہ اتنے بڑے عالم تھے کہ یہ جب بھی اپنے گھر سے نکلتے، عبداللہ بن عباس دوڑ کر ان کے گھوڑے کے لگام کو پکڑ لیتے تھے۔ تو زید بن ثابت کہتے تھے، یا ابن عم رسول اللہ
تنحا کہتے تھے اے اللہ کے رسول کے چچازاد بھائی، آپ میرے گھوڑے کا لگام پکڑ رہے ہیں، آپ کا کتنا بڑا مرتبہ ہے، آپ اللہ کے لیے اس سامنے سے ہٹ جائیے۔ تو عبداللہ بن عباس کہتے تھے کہ ہمیں اللہ کے رسول نے یہی حکم دیا ہے کہ ہم ہمارے علماء کے ساتھ ایسے ہی برتاؤ کریں، ایسے ہی برتاؤ کریں۔ چونکہ آپ زید بن ثابت بہت بڑے عالم ہیں، تو عبداللہ بن عباس کہتے تھے کہ آپ ہمارے عالم ہیں اور آپ کے ساتھ ہم ایسے ہی عزت کا برتاؤ کریں گے۔ تو ان کے ساتھ انتہائی عزت کا برتاؤ کرتے تھے۔ اور زید بن ثابت کے تعلق سے آتا ہے کہ یہ جب اپنے گھر میں رہتے تو ایسے رہتے کہ یہ بالکل معمولی آدمی ہے، بچوں کے ساتھ کھیلنا، دوسروں کے ساتھ مذاق کرنا، گھر میں بالکل عام آدمیوں کی طرح رہتے تھے۔ لیکن جب مجلس میں آتے تو ان کا وقار ہی کچھ اور ہوتا، علمی درس دینے بیٹھتے، علمی گفتگو کرنے بیٹھتے، ان کا وقار کچھ اور ہوتا۔ یہ ان کی زندگی میں قابل ذکر بات ہے۔ اور اس کے بعد زید بن ثابت کی شخصیت دوبارہ اس وقت جھلکتی ہے جب خلافت کو لے کر اختلاف ہوا۔ ہم جانتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی تو اس کے بعد اب مہاجرین انصار میں لمبی بحث چھڑ گئی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کون ان کا خلیفہ بنے گا۔ اب مہاجرین بالاتفاق یہ کہہ رہے تھے کہ ابوبکر صدیق کے علاوہ کوئی دوسرا اس کے لیے قابل نہیں، اور انصار کی بھی یہی رائے تھی۔ لیکن انصار میں بعض لوگوں کی یہ رائے تھی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم مہاجرین میں سے تھے اور وہ باہر سے آئے تھے، اور اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم جانے کے بعد یہ حق ہمیں آتا ہے، تو اس اعتبار سے ہمارے درمیان سعد بن عبادہ جو نامی صحابی تھے انہیں خلافت ملنی چاہیے۔ تو گفتگو چل رہی تھی۔ اس وقت ابوبکر صدیق اور عثمان اپنے گھر میں گفتگو کر رہے تھے۔ لوگوں نے آ کر کہا کہ آپ دو یہاں بیٹھے ہیں، ثقیفہ میں، بنو ثقیفہ میں جو چبوترا ہے وہاں پر پورے مہاجرین، پورے انصار جمع ہو گئے ہیں، وہاں پر لمبی لمبی بحثیں چل رہی ہیں۔ تو جیسے ہی یہ بات سنی، ابوبکر صدیق اور عمر دونوں اٹھ کر وہاں پر اس بنو ثقیفہ میں پہنچتے ہیں تو دیکھا کہ مہاجرین جمع ہوئے ہیں، انصار جمع ہوئے ہیں۔ عمر بن خطاب کہتے ہیں کہ میں نے میرے دل میں ہی بہترین ایک خطبہ ریڈی کیا ہوا تھا کہ میں اس چیز کو اس وقت بتاؤں گا جب انہیں موقع ملے گا۔ تو جیسے ہی دو وہاں پہنچے تو جتنے بھی لوگ ادھر بیٹھے تھے انہیں معلوم ہے کہ ابوبکر عمر ان کا مرتبہ کتنا بڑا ہے۔ ان کے آنے کے بعد سب خاموش ہو گئے۔ تو عمر بن خطاب بولنے کے لیے آگے بڑھے تو ابوبکر صدیق نے کہا کہ خاموش رہو، میں بات کرتا ہوں۔ تو اس کے بعد ابوبکر صدیق نے گفتگو کی تو عمر بن خطاب کہتے ہیں کہ خدا کی قسم میں جو باتیں سوچ کر رکھا رہا تھا ان باتوں کو بہترین انداز سے ابوبکر صدیق نے پیش کیا۔ اور ابوبکر صدیق گفتگو کر رہے تھے، ان کی بات سب کو سمجھ میں آ گئی۔ اس وقت زید بن ثابت اٹھتے ہیں۔ زید بن ثابت کا مقام، ان کی رائے، ان کا قول، ان کی سمجھ، سب اس کا اعتراف کرتے ہیں۔ تو زید بن ثابت اٹھ کر کہتے ہیں دیکھیے بھائی بات آسان ہے، ہم انصار ہیں، یہ مہاجر ہیں، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی مہاجرین میں سے تھے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرفداری ہم انصار کر رہے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا خلیفہ مہاجر سے بنے گا تو ہم اس کی طرفداری کریں گے۔ تو خلیفہ مہاجرین میں سے ہوں گے اور ہم ان کی طرفداری کریں گے جیسے ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرفداری کر رہے تھے۔ یہ کہنا تھا، معاملہ بالکل سمٹ گیا، سب خاموش ہو گئے، اور بڑی آسانی سے اس وقت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کو خلیفہ چن لیا گیا۔ تو یہاں پر زید بن ثابت کا یہ بہت ہی بڑا مقام رہا۔ اور عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ ایک بار نہیں، دو بار نہیں، اگر وہ مدینہ سے باہر جاتے لا محالہ ان کی جگہ زید بن ثابت کو بٹھاتے تھے۔ پورے مدینے کی ذمہ داری زید بن ثابت کے ہاتھ میں ہوتی تھی جب بھی عمر بن خطاب اپنی خلافت کے دوران مدینہ سے باہر نکلتے تھے۔ اور لڑائی یرموک کے زمانے میں نے آپ کو بتایا، یہ یرموک کی جو لڑائی ہے یہ رومیوں کے ساتھ فیصلہ کن لڑائی تھی، 15 ہجری میں لڑی گئی تھی۔ اس لڑائی میں ہرقل اور اس کی پوری طاقت کو ختم کر دیا گیا، اور اس وقت جتنی بھی رومی طاقت تھی سب مسلمانوں کے ماتحت آ گئی، اور مسلمان دور دراز علاقوں کو پہنچ گئے، وہاں پر انہوں نے اسلام کے جھنڈوں کو گاڑا۔ تو یہ معرکۃ الیرموک ایک بہت ہی فیصلہ کن معرکہ، خون ریز معرکہ، اس میں مسلمانوں کو بہت بڑی جیت ملی۔ یہاں تک کہ مورخین کہتے ہیں، جو غیر عرب غیر مسلم ہیں، وہ کہتے ہیں کہ اگر اس لڑائی میں مسلمان ہار جاتے تو دنیا کی یہ حالت نہیں ہے ہوتی جو ہم دیکھ رہے ہیں۔
اگر اس لڑائی میں مسلمان ہار جاتے نعوذ باللہ تو دنیا کی یہ حالت نہیں ہوتی جس حالت میں ہم دنیا کو آج دیکھ رہے ہیں. مانا یہ کہ ساری دنیا کی تاریخ میں ایک بہت ہی اہم لڑائی تھی. جب یہ لڑائی ختم ہوئی، مال غنیمت میں ڈھیر سارا مال آیا، تو عمر بن خطاب نے زید بن ثابت کو بلا کر کہا کہ اس مال غنیمت کی تقسیم کی ذمہ داری میں تمہیں دیتا ہوں. تو زید بن ثابت ادھر رکے رہے اور مال غنیمت کی تقسیم بہت ہی بہتر انداز سے کی. ہم جانتے ہیں جب بات مال کی تقسیم کی آتی ہے تو جھگڑے کھڑے ہو جاتے ہیں. تو ایسے آدمی ادھر رکھا جائے جس پر سب کا اتفاق ہو. ایسا آدمی ہرگز ادھر نہ لایا جائے کہ اس کے فیصلے پر لوگ اعتراض کریں. اگر کسی کو اس نے کچھ دیا تو دوسرے اعتراض کرنے لگے، کہا کہ تم نے اسے زیادہ دے دیا، تم نے اسے کم دے دیا. تو یہ اختلافات پڑنے کے عین امکانات ہوتے ہیں. تو ایسی شخصیت کو رکھنی چاہیے جن پر سب اتفاق کرتے ہیں. تو عمر بن خطاب نے اس اہم لڑائی میں، اس تاریخی لڑائی میں جب زید بن ثابت کا انتخاب کیا تو ہمیں ان کا مقام صحابہ کے نظر میں کیا تھا پتہ چل جاتا ہے. امام شافعی ایک بہت بڑے تابعی گزرے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ دنیا میں، اسلامی دنیا میں صرف 4 ایسے قاضی گزرے ہیں جن کی تباہ سارے لوگ کرتے ہیں. ان میں عمر، علی اور زید بن ثابت، عبداللہ بن مسعود. اور عمر بن خطاب کا زمانہ آیا تو ہم جانتے ہیں عمر بن خطاب نے کیا کیا رضی اللہ عنہ. انہوں نے کام کیا کہ مدینے میں جتنے بھی علماء ہیں، ہے نا، انہیں کہا سب سے پہلے کہ تم کہیں اور نہیں جاؤ گے، تم مدینے میں رہو گے، اور مدینے سے باہر جانا منع قرار دیا. تو جتنے بھی اہم علماء تھے وہ سب مدینے میں تھے. اس کے بعد چند دنوں کے بعد عمر بن خطاب نے خود بعض علاقوں کے طرف بعض علماء کو بھیجا. کوفہ کی طرف عبداللہ بن مسعود کو بھیجا، اور شام کی طرف فلان دوسرے کو بھیجا، یمن کی طرف ابو موسیٰ اشعری کو بھیجا. تو مختلف لوگوں کو عمر بن خطاب نے بھیجا، اور کئی لوگ جانا چاہتے تھے. عمر بن خطاب نے بعد میں اجازت دے دی، لیکن زید بن ثابت سے کہا کہ زید تم کہیں نہیں جاؤ گے. کہا کہ تم کہیں نہیں جاؤ گے، تم مدینہ میں رہو گے، اور مدینہ میں تم یہ فتوے کا کام، قضاوت کا کام، لوگوں کو تعلیم دینے کا کام مدینہ میں رہ کر تم کرو گے. تو اس سے معلوم ہوا کہ عمر بن خطاب کی نظر میں زید بن ثابت کا کتنا بڑا مقام تھا. اور عمر اور عثمان یہ 2 ایسے تھے، 4 چیزوں میں زید بن ثابت کی رائے کے بعد ہی دوسروں کی رائے لیتے تھے. پہلے علم الفرائض. علم الفرائض کہتے ہیں عزیز ساتھیو انہیریٹنس کے مسئلے، میراث کے مسئلے. اگر کوئی آدمی وفات پا جائے تو اس کی دولت کیسی تقسیم کرنی چاہیے، اس کے اولاد کو کتنا حصہ ملے گا، اس کے خاندان والوں کو کتنا حصہ ملے گا، فلاں کو کتنا حصہ ملے گا، کون حقدار ہیں کون حقدار نہیں ہیں، یہ ایک مستقل علم ہے. اسے کہتے ہیں علم المیراث. قرآن کے اندر بعض آیتیں ہیں جو مستقل اس علم کے تعلق سے گفتگو کرتی ہیں. اور آپ کو بتاتا چلوں، یہ علم المیراث کی تقسیم کے لیے، میراث کی تقسیم کے لیے اہل علم نے بہت سارے میتھمیٹکس کے فن کو ایجاد کیا. یہ جو الجبرا لوگ پڑھتے ہیں، ہے نا، یہ جو الجبرا، جو مشہور الجبرا ہے، اصل میں اس کا نام ہے الجبر والمقابلہ. الجبر والمقابلہ، اس سبجیکٹ کو مسلمانوں نے ایجاد کیا. اور اس سبجیکٹ کو ایجاد کرنے کے پیچھے کیا مقصد تھا؟ مقصد یہی تھا کہ جب میراث کی تقسیم ہو تو اگر 3 کو 2 حصوں میں بانٹنا ہے تو ڈیزیملز نکل آئیں گے، 1.5 نکلا آئے گا. تو یہ اس زمانے میں عربوں کے پاس تھا ہی نہیں. پوائنٹ کا جو سسٹم ہے یہ جانتے ہی نہیں تھے. وہ 3 کو 2 حصوں میں تقسیم کرنا ان کے پاس تھا ہی نہیں. 2 کو آپ 2 حصوں میں تقسیم کریے 1-1، 4 کو 2 حصوں میں تقسیم کریے 2-2، 6 کو 2 حصوں میں تقسیم کریے 3-3. یہ ان کے پاس تھا. لیکن 3 کو 2 حصوں میں تقسیم کرنا، 9 کو 2 حصوں میں تقسیم کرنا، یہ چیزیں ان کے پاس تھی نہیں. تو جب میراث کا مسئلہ آیا تو دولت کی تقسیم میں ایسے مسائل تو آئیں گے. ایک آدمی وفات پا گیا، اس کے پاس 1 لاکھ روپے تھے، اس کے 3 لڑکے ہیں. اب 3 لڑکوں میں 1 لاکھ روپے بٹنا ہے تو مسئلہ کھڑا ہو گیا. تو اگر زمین ہے، زمین کی کیسی تقسیم کرنی ہے، تو یہ تقسیم میں ڈھیر سارے مسائل کھڑے ہوئے. تو اس وقت کے علماء نے ایک سبجیکٹ کو ایجاد کیا. اب وہی سبجیکٹ کیا ہے؟ الجبر المقابلہ. آگے چل کے اسی کو الجبرا کہا گیا. اور یہ جو آج کل لوگ میتھمیٹکس پڑھتے ہیں، اس میں بہت ساری چیزوں کو ایجاد کرنے والے مسلمان علماء ہیں عزیز ساتھیوں. تو بہرحال یہ جو علم الفرائض ہے، اس کے زید بن ثابت بہت بڑے ماہر تھے. بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبے میں کہا افرضکم زید. اگر آپ کو میراث کے مسائل پوچھنا ہے تو جائیے زید بن ثابت سے پوچھیے، جائیے زید بن ثابت سے پوچھیے. اور یہ میراث، علم المیراث، علم الفرائض جسے کہتے ہیں، یہ بہت ہی اہم علم ہے، بہت ہی اہم علم ہے. آج ہمارے معاشرے میں
اگر کوئی آدمی دولت چھوڑ کر جاتا ہے تو اس کے بچے اتنے لڑتے ہیں، اس کے بچے اتنے لڑتے ہیں کہ آپس میں کبھی صورت دیکھنا پسند نہیں کرتے. اگر کسی نے کچھ چھوڑا ہی نہیں تو اس کے لڑکے بچے مل کے رہتے ہیں. یہ میرا خود کا مشاہدہ ہے، خود کا تجربہ ہے. اگر کسی نے دولت چھوڑا ہے تو اس کے بعد دیکھیے اتنی لڑائی ہوتی ہے کہ کئی ایسی دولتیں، کئی ایسی پراپرٹیز ہیں جو کئی سال سے پڑ کے سڑ رہی ہیں، ایسے ہی ڈم پڑی ہوئی ہیں. وجہ کیا بھائی؟ وجہ یہ ہے کہ ان دونوں کے درمیان اختلاف ہے. اب دونوں پر اس پر جو ہے کیس ڈالے ہوئے ہیں. اب یہ کیس چل رہا ہے 25 سال سے، کیس چل رہا ہے 20 سال سے. نہ اس زمین سے انہیں فائدہ ہوا، نہ ان کے دشمن کو فائدہ ہوا، نہ کسی کو فائدہ ہوا. وہ تو زمین بنجر پڑی ہوئی ہے. دیکھیے اختلافات کی کیسے ریزلٹس نکل آتے ہیں. تو ایسے کتنی چیزیں ہم معاشرے میں دیکھتے ہیں. تو اگر علم المیراث اس کے بارے میں پڑھایا جائے، سمجھایا جائے تو یہ اختلافات ختم ہو جائیں گے. اگر آدمی کو معلوم ہو کہ وہ اپنی دولت کیسے تقسیم کرے، اپنے بچوں میں دولت کسے دیں کسے نہ دیں، اور جب وہ دولت چھوڑ کر جاتا ہے وہ دولت کی کیسی تقسیم ہو، یہ بہت ہی اہم علم ہے عزیز ساتھیوں. یہ اس لیے اہم علم ہے کہ معاشرے میں لوگوں کے دل جڑے ہوئے ہوں گے. دیکھیے نا چاخیاں اور اس کے بعد نافرمانیاں، جھگڑے شروع ہوتے ہیں جب بے انصافی ہو. جب بے انصافی ہو، کرنے والا سمجھتا ہے کہ میں انصاف کر رہا ہوں لیکن وہاں پر بے انصافی چل رہی ہے. تو یہ چیزیں جب تک ہٹیں گی نہیں معاشرے میں، مسلمانوں کے درمیان الفت محبت کہاں سے آئیں گی؟ اگر ایک گھر میں بھائی بھائی مل کر نہیں ہیں اور وہاں پر ماحول جھگڑے کا ہے، پیسوں کو لے کر خطرناک جھگڑے چل رہے ہیں، اگر گھر کے اندر یہ ماحول ہے تو اب اندازہ لگائیے اس ماحول میں جو بچوں کی پرورش ہوتی ہے، اس ماحول میں جس انداز سے بچوں کی ذہن سازی ہوتی ہے، اب وہ آگے چل کے کیسے لڑیں گے اور آگے چل کے ان کے درمیان کیسے کیسے مسائل پیش آئیں گے. چونکہ انہوں نے بچپن سے دیکھا ہے کہ ان کے بڑے پیسوں کے لیے لڑ رہے ہیں، اور باپ اور چاچا کئی سالوں سے بات نہیں کرتے کیونکہ ان کے درمیان پیسوں کے مسائل ہیں، ہے کہ نہیں؟ ماموں اور ماں کے درمیان کئی سال سے مسائل ہیں کیونکہ ان کے درمیان پیسوں کے مسائل ہیں. فلاں پراپرٹی میں ہو گیا، فلاں ایسا ہو گیا. کتنے گھر ایسے ہیں، کتنے مسائل ایسے ہیں، اور کتنے مسائل ہم روزمرہ سنتے رہتے ہیں. اگر یہ علم المیراث کے بارے میں ٹھیک سے پڑھایا جائے، سمجھایا جائے اور لوگوں کو بتا دیا جائے کہ بھائی اگر آپ کے پاس دولت ہے تو آپ کے یہ رائٹس ہیں اور آپ یہ کام نہیں کر سکتے، یہ کام اللہ کے قانون کے خلاف ہے، اگر اس کی تعلیم دی جائے تو یہ مسائل ختم ہو جائیں گے اور گھر تمام چیزوں سے محفوظ ہوں گے. جس گھر میں پریشانیاں نہیں ہیں اس گھر میں لوگ ترقی کر سکتے ہیں، لوگ آگے بڑھ سکتے ہیں. جن گھروں میں پریشانیاں ہیں وہ پریشانیوں کے حل میں کئی سال ان کے نکل گئے، ترقی کہاں ہوگی، ڈیولپمنٹ کہاں ہوگی؟ اور جھگڑتے ہیں تو برکت ختم ہو جاتی ہے، جھگڑتے ہیں تو برکتیں ختم ہو جاتی ہیں اور اس کے بعد ذہنیں خراب ہو جاتی ہیں، ایک دوسرے کی دشمنی تو پوچھئے مت. تو یہ خطرناک مسائل کھڑے ہوتے ہیں. اس کی بنیادی وجہ یہ کہ یہ میراث کے مسائل لوگ نہیں جانتے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس علم کے بارے میں کہا کہ اس کے بارے میں پوچھنا ہو تو زید بن ثابت سے پوچھ لو، کیونکہ زید بن ثابت نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھ کر ساتھ رہ کے اس علم میں غیر معمولی پختگی حاصل کر لی تھی. اس لیے اطلاقاً یہ کہا گیا کہ زید بن ثابت سے ان چیزوں کو پوچھا جائے. افرضکم زید. تو علم الفرائض میں عمر اور عثمان زید بن ثابت کی رائے کے علاوہ کسی اور کی رائے قبول نہیں کرتے. اور فتوے کی بات آئے، مسائل کی فتوے کی بات آئے تو زید بن ثابت سے سب سے پہلے رائے مشورہ لیتے. اور قرآن کی قرات کی بات آئے تو سب سے پہلے زید بن ثابت. اور اسی طریقے سے فیصلے سنانا ہے، قضاوت کرنا ہے تو اس میں بھی زید بن ثابت کے مسائل اور ان کی رائے کو عمر اور عثمان ترجیح دیتے تھے. یعنی 4 چیزوں میں، فرائض، فتویٰ، قرات اور قضاوت، یہ 4 چیزوں میں عثمان اور عمر ان دونوں کے دور میں سب سے زیادہ زید بن ثابت کو یہ مقام ملا تھا. ایک مرتبہ ہوا ہے کہ عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ اور ابی بن کعب رضی اللہ عنہ دونوں کے درمیان ایک زمین کو لے کر جھگڑا ہو گیا. عمر بن خطاب نے کہا کہ اس زمین کا ایک حصہ یہ میرا ہے، ابی بن کعب نے کہا کہ حصہ میرا ہے. تو دونوں میں اختلاف ہو گئے، دونوں میں آوازیں اونچی ہو گئی. اور اس وقت عمر بن خطاب خلیفہ ہیں، امیر المومنین ہیں. اور عمر بن خطاب کا روب سب پر چلتا تھا لیکن ابی بن کعب پر نہیں چلتا تھا. ابی بن کعب ان کے آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے جواب دیتے تھے. تو یہ دونوں کے درمیان ایک زمین کو لے کے مسئلہ ہو گیا. تو دونوں نے کہا کہ مسئلہ کا حل کیا ہوگا؟ دونوں نے کہا کہ چلیے زید کے پاس جاتے ہیں. تو عمر بن خطاب اور ابی بن کعب دونوں زید بن ثابت کے پاس جاتے ہیں. اور زید بن ثابت اپنے گھر میں تھے، دستک ہوئی، دروازہ کھولے، دیکھا کہ دونوں بزرگ کھڑے ہوئے ہیں.
گھبرا گئے, کہا دونوں اندر آ جائیں. اور عمر بن خطاب نے کہا کہ دیکھیے اس زمین کے تعلق سے آپ فیصلہ کریے, آپ کے فیصلے کا ہم دونوں اتفاق کریں گے. تو زید بن ثابت نے ابی بن کعب سے کہا کہ کیا آپ یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ یہ زمین آپ کی ہے؟ تو ابی نے کہا کہ ہاں. تو زید بن ثابت نے کہا کہ چلیے دلیل لائیے, بتائیے, ثبوت لائیے, بتائیے کہ زمین آپ کی ہے, کیا ثبوت ہے آپ کے پاس؟ ابی بن کعب نے کہا کہ میرے پاس کوئی ثبوت نہیں ہے, لیکن یہ زمین میری ہے یہ تو سب جانتے ہیں, لیکن میرے پاس کوئی ثبوت نہیں ہے. اسلامی قانون کے اعتبار سے اگر دعویٰ کرنے والا ثبوت نہ دے تو جس کے اوپر دعویٰ کیا گیا ہے اگر اس نے قسم اٹھا لی تو فیصلہ اس کے حق میں ہوگا. تو زید بن ثابت نے عمر بن خطاب سے کہا کہ کیا میں نہیں چاہتا کہ آپ قسم اٹھائیں, یعنی آپ خلیفہ ہیں, آپ کو میں اس پوزیشن میں نہیں ڈالنا چاہتا کہ آپ قسم اٹھا کے اپنا دعویٰ کریں. تو عمر بن خطاب نے کہا کہ خلیفہ ولیفہ نہیں ہے, فیصلہ ٹھیک سے کریے, اب کیا کرنا ہے بتائیے. تو زید بن ثابت نے کہا کہ قسم اٹھانا پڑے گا. تو عمر بن خطاب نے قسم اٹھایا تو ان کے حق میں فیصلہ ہو. تو خلیفہ اور ابی بن کعب دونوں جاتے کس کے پاس ہیں؟ اس نوجوان زید بن ثابت کے پاس جاتے ہیں, اور انہوں نے جو فیصلہ کیا دونوں نے بڑے آسانی سے مان لیا اور کوئی کدورت نہیں الحمدللہ. اور ساری دنیا میں جو فقہ کا علم ہے, جو آج آپ دیکھتے ہیں ساری دنیا میں جو فقہ کا علم ہے, سارے عالم اسلامی میں, ہندوستان لے لیجیے آپ, پڑوسی ملک لے لیجیے آپ, عربستان لے لیجیے آپ, نارتھ افریقہ لے لیجیے آپ, جہاں کہیں بھی مسلمان ہیں جو مسائل پڑھتے ہیں, جو مسائل میں اختلاف کرتے ہیں, یاد رکھ لیجیے یہ پورے اختلافات صحابہ میں صرف 3 صحابہ کی طرف لوٹتے ہیں. جتنے بھی فقہی مذاہب ہیں, جتنے بھی فقہی آراء ہیں, جتنے بھی فقہی اوپینینز ہیں, جتنے بھی آپ آج کتابوں میں دیکھتے ہیں, یاد رکھ لیجیے یہ سب ختم ہوتے ہیں صحابہ میں 3 فردوں پر. سب سے پہلے زید بن ثابت, نمبر 2 عبداللہ بن مسعود, اور نمبر 3 عبداللہ بن عباس. یہ 3 ہیں جن کے پاس تمام فقہ کا علم لوٹتا ہے, اور انہی کے شاگردوں نے آگے چل کے فقہ کے مختلف سکولز آف جورسپروڈنس بنائے. تو یہ تھے عزیز ساتھیوں زید بن ثابت, اور ان کی وفات ہوتی ہے 45 ہجری میں. یہ معاویہ رضی اللہ عنہ کے زمانے میں وفات پاتے ہیں. ان کی جنازے کی نماز پڑھنے والے مروان بن حکم تھے, اور انہیں مدینہ میں دفن کر دیا گیا, اور زندگی بھر مدینہ میں رہے. مدینہ انہوں نے کبھی چھوڑا نہیں, چونکہ عمر بن خطاب نے کہا کہ تم ادھر رہو گے اور یہاں پر تم کام کرو گے, تو زندگی بھر مدینہ میں رہے. اور ان کی اولاد کی بھی کافی بڑی تعداد تھی, لگ بھگ 10 سے زیادہ ان کی اولاد تھی. ان کی اولاد میں خارجہ ابن زید وہ ان کے لڑکے ہیں جن کے ذریعے سے زید بن ثابت کا علم لوگوں تک پہنچا. چونکہ ان کے خاص لڑکے تھے, ان کے ساتھ مسائل میں رہتے تھے, ان کے مسائل کو لکھتے تھے, اسے وہ یاد کرتے تھے. تو زید بن ثابت کا پورا علم خارجہ بن زید کے ذریعے سے ساری دنیا تک پہنچا. اور خارجہ بن زید وہ ہیں جنہیں فقہاء السبع میں شمار کرتے ہیں, یعنی مدینہ میں 7 بڑے بڑے علماء, ان میں سے ایک تھے خارجہ بن زید تبع تابعین کے زمانے میں, اور یہ زید بن ثابت کے لڑکے تھے. تو عزیز ساتھیوں یہ تھے زید بن ثابت جن کے بارے میں ہمیں جاننا ضروری تھا, کیونکہ ان کا تعلق قرآن سے تھا. جیسا کہ ہمارا موضوع ہے کہ جو بھی قرآن سے اس کا تعلق ہو اس کی زندگی ہم آپ کے سامنے لانے کی کوشش کریں گے. انشاءاللہ آنے والے مجالس میں عبداللہ بن مسعود اور دوسرے اہم افراد کی بھی زندگی آپ کے سامنے انشاءاللہ لائیں گے. تو چلیے واپس چلتے ہیں. عثمان رضی اللہ عنہ کے زمانے میں قرآن کو جمع کیا گیا. اب دیکھتے ہیں ان تینوں زمانوں میں فرق کیا ہے. پہلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جمع کیا گیا, پھر ابوبکر صدیق کے زمانے میں جمع کیا گیا, اور پھر عثمان رضی اللہ عنہ کے زمانے میں جمع کیا گیا. دیکھیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں کتاب کی شکل میں مصحف نہیں تھا, قرآن نہیں تھا. ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے زمانے میں کتاب کی شکل ملتی ہے 2 اٹوں کے درمیان صفحات کے شکل میں, مصحف جس کا نام رکھا گیا, کتاب کی شکل میں قرآن منظر عام میں آیا. اور عثمان رضی اللہ عنہ کے زمانے میں یہ مصحف کے کئی نسخے تیار کیے گئے, جیسا کہ کہا جاتا ہے بعض لوگوں نے 6 کہا, بعض لوگوں نے 5 کہا. بہرحال 5 پر اتفاق ہوا. کہتے ہیں کہ ایک مصحف جو مدینہ میں تھا وہ زید بن ثابت رضی اللہ عنہ کے پاس تھا, اور ایک مصحف کی کاپی عثمان بن عفان نے عبداللہ بن سائب کو دیا, اور یہ لے کر پہنچے تھے مکہ, اور مکہ میں انہوں نے اس مصحف کو پھیلایا اور اس مصحف کی تعلیم لوگوں کو دی. اور شام کی طرف عثمان بن عفان نے بھیجا مغیرہ بن شہاب کو, اور کوفہ کی طرف بھیجا ایک تابعین کو جن کا نام تھا ابو عبد الرحمن السلمی. یہ عبداللہ بن مسعود کے شاگرد تھے, انہیں یہ ذمہ داری دے کر بھیجا گیا. اور اس کے بعد عامر بن قیس کو بصرہ بھیجا گیا. تو اس انداز سے جتنے بھی اسلامک اہم سٹیز تھے وہاں پر مصحف کی ایک کاپی اور اس مصحف کو پڑھانے والا ایک عالم,
اس کے ذریعے سے عثمان بن عفان نے یہ جو لہجے کے اور عجموں کے مسائل تھے اسے کنٹین کرنے کی کوشش کی. یہ جو عثمان رضی اللہ عنہ کے زمانے میں جو لکھا گیا، میں نے آپ کو بتایا کہ یہ اس کی کاپی تاشقند میں ہے، اور اسی طریقے سے اس کی ایک کاپی تاشقند میں ہے، وہ دو پرزے ہیں، مکمل کاپی نہیں ہے، بعض حصے ہیں، اور اس میں ان کے خون کے بعض دھبے بھی وہ مصحف میں پائے جاتے ہیں. لیکن ایک مصحف جو کئی زمانے تک تھا، لگ بھگ 700 ہجری تک تھا، وہ تھا جامع العمومی دمشق میں. اس مصحف کو علامہ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے زمانے میں دیکھا ہے 700 ہجری کے. انہوں کو اپنی کتاب میں لکھتے ہیں کہ میں نے اس مصحف کو دیکھا ہے اور یہ بڑا بہترین خوش خط تھا اور بہترین شکل سے اس کتاب کو لکھی گئی. لیکن افسوس 700 ہجری کے آخر میں ایک بہت بڑی آگ لگی تھی جامع عمومی میں. جامع عمومی جو دمشق کے اندر ایک بہت بڑی مسجد ہے. یاد رکھ لیجیے، عالم اسلامی میں جتنے بھی مشہور مسجدیں ہیں ان میں سے ایک مکہ، دوسرا ہے مدینہ، اور تیسرا ہے اقصی، چوتھا ہے جامع عموی. چوتھا ہے جامع عموی جو دمشق کے اندر ہے، جسے ولید بن عبد الملک نے بنا ہے. ولید بن عبد الملک نے مکہ مدینہ کو بنا، اقصی کو بنا، اور وہی صاحب جامع عموی بنتے ہیں. جامع عموی آج بھی بہت بڑی مسجد ہے، بہت بڑی مسجد ہے، آج تک اللہ کے فضل و کرم سے موجود ہے. ان چیزوں کو دیکھنا چاہیے. ہم تو یہیں گھومتے رہتے ہیں، ان چیزوں کو دیکھنا چاہیے، جانا چاہیے. ہم عالم عرب کا سیر کرنا چاہیے، معلوم ہونا چاہیے کہ یہ ہماری تاریخ ہے نا. دیکھیے یہ مسجد کتنے سالوں سے ہے، ہم نام بھی نہیں جانتے، آج تک موجود ہے. اس مسجد میں ایک بہت بڑی لائبریری تھی اور ہے بھی. اس مسجد میں آگ لگی تو یہ جو مصحف تھا جو 700 ہجری تک محفوظ تھا، اس آگ کے نظر ہو جاتا ہے. یہ بھی ایک معلومات کی بات ہے. اچھا، تو میں بتا رہا تھا کہ عثمان رضی اللہ عنہ کے زمانے میں اس کے کاپیز بنائے گئے. اچھا، دوسرا فرق یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں قرآن جو تھا اسے لوگوں نے تو یاد کیا ہوا تھا، جو لکھنے کا جو انداز تھا اس میں سوروں کی سیکوینس نہیں تھی. آج آپ دیکھتے ہیں سورہ فاتحہ ہے، اس کے بعد سورہ بقرہ ہے، اس کے بعد آل عمران، اس کے بعد نساء، اس انداز سے سورہ ناس تک یہ جو سیکوینس ہے، اس سیکوینس سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لکھا تھا. کس سیکوینس سے لکھا گیا تھا؟ جس سیکوینس سے قرآن نازل ہوا. قرآن سب سے پہلے کون سا نازل ہوا؟ سورہ علق، وہ پہلے آپ کو دکھے گا، اس کے بعد سورہ مدثر، اس کے بعد دوسری صورتیں. تو جس انداز سے قرآن کا نزول ہوا اس انداز سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لکھا تھا. ظاہر سی بات ہے اس انداز سے جب لکھا گیا تو سوروں کی ترتیب ٹوٹی ہوئی ہے، یعنی سورے کے بعض حصے یہاں ہیں اور بعد میں بعض حصے ہیں، تو سورے جو ٹوٹے ٹوٹے تھے. لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، میں نے آپ کو بتایا، اپنے زمانے میں آخری سال نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کو آخری شکل دی. اسے العرضۃ الاخیرہ کہتے ہیں. جب آخری شکل نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دی تو اس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جس انداز سے لوگوں کو قرآن یاد دلوایا وہی جو ہے آج ہمارے پاس موجود ہے. جس انداز سے آپ قرآن کے جو سیکوینس دیکھتے ہیں، پہلے سورہ فاتحہ کب نازل ہوئی؟ یہ مکے میں نازل ہوئی، یہ مدینے میں نازل ہوئی. کہا جاتا ہے کہ تین بار یہ سورت نازل ہوئی. اب یہ سورت جو ہے ظاہر سی بات ہے کہ پہلی سورت نہیں تھی، لیکن آج آپ مصحف میں دیکھتے ہیں پہلی سورہ فاتحہ. سورہ بقرہ تو اتفاق مدینہ میں نازل ہوئی، بالکل آخری زمانے میں. آپ دیکھتے ہیں کہ قرآن کے شروع کے حصے میں ہے کہ نہیں. تو یہ جو قرآن کے جو سورت کی جو سیکوینس ہے، اس سیکوینس سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یاد تو دلوایا تھا، ایسے ہی حفظ کروایا تھا، اسے فائنل ٹچ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے ہی دیا تھا. لیکن جو اس انداز سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم لکھا تھا وہ یہ ترتیب نہیں تھی. کیسے لکھیں گے نبی صلی اللہ علیہ وسلم؟ جیسے کہ آپ کو میں نے بتایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں قرآن کا نزول ہو رہا تھا، تو فائنل شکل دینا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بس کی بات نہیں تھی. اور اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وفات پا گئے اور ضرورت بھی نہیں تھی. اس کے بعد جب ابوبکر صدیق کے زمانے میں اسے کتاب کی شکل دی گئی تو اسے اسی سیکوینس سے لکھا گیا ہے جس سیکوینس سے آج آپ دیکھتے ہیں. یہ چیز جو ہے ابوبکر صدیق کے زمانے کے مصحف میں تھی، اور عثمان رضی اللہ عنہ کے مصحف میں وہی ترتیب تھی. لیکن عثمان رضی اللہ عنہ کے مصحف میں بعض صورتوں کو یاد رکھ لیجیے، یہ 114 جو صورتیں کی جو سیکوینس ہے، ان میں بعض صورتیں، زیادہ نہیں، بالکل کم تعداد کی صورتوں کے تعلق سے آگے پیچھے ہونے کا امکان ہے. آگے سورہ توبہ، سورہ انفال، بعض مصحف میں پہلے سورہ توبہ ہے، بعد میں سورہ انفال ہے. اس لیے دیکھیے دو سورتوں کے درمیان بسم اللہ نہیں ہے. سورہ توبہ کا آپ آغاز کیجیے، بسم اللہ سے نہیں شروع ہوتا، کیونکہ انفال اور توبہ کو صحابہ ایک ہی سورت کے نظر سے دیکھتے تھے. اور تیسرا فرق ان تینوں جمع کرنے میں یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں لہجوں کا کوئی مسئلہ نہیں تھا. ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے زمانے میں
یہ ڈائلیکٹ سلینگس لہجے کا کوئی مسئلہ نہیں تھا. اور جب عثمان رضی اللہ عنہ کے زمانے میں آیا تو انہوں نے اسے قریشی ڈائلیکٹ میں جمع کیا. یہ اہم نقطہ ہے, اسے آپ ہمیشہ یاد رکھیے. یہ باتیں ایسی باتیں ہیں جو آپ کو عام طور پر سننے کو نہیں ملتی, اور یہ بہت ہی اہم باتیں ہیں. بھائی جو قرآن ہم پڑھتے ہیں اس کی تاریخ ہم نہیں جانیں گے تو پھر فائدہ کیا جی کر کیا فائدہ؟ جو ہمارے پاس جو مصحف ہے, جو قرآن ہے, جس کے اندر ترتیب ہوئی, جسے ہم یاد کرتے ہیں, اگر ہم یہ نہیں جانتے تو پھر جینے کا کیا معنی ہے؟ تو میں نے آپ کے سامنے ان تینوں جمع کرنے کو اور اس کے جو فرق ہے میں نے آپ کے سامنے پیش کیا. اچھا, عثمان رضی اللہ عنہ کے زمانے میں جس انداز سے قرآن کو لکھا گیا, جس فونٹ میں قرآن کو لکھا گیا, اس فونٹ کو الرسم العثمانی کہتے ہیں. اس فونٹ کو کیا کہتے ہیں؟ الرسم العثمانی کہتے ہیں. اور علماء نے ساری دنیا میں بالاتفاق کہا ہے کہ قرآن کو اس رسم کے علاوہ, اس فونٹ کے علاوہ کسی دوسرے فونٹ میں لکھنا حرام ہے. قرآن کو اگر لکھنا ہے تو اسی فونٹ میں لکھیے. الحمدللہ امت نے آج تک اسے مانا ہے. آج تک آپ جائیے, جو بھی آپ دیکھتے ہیں اس میں جو فونٹ لکھا گیا ہے وہ سب رسم العثمانی. آپ پوچھیں گے سعودی قرآن جو پرنٹڈ ہے وہ اور انڈین پرنٹڈ میں فرق ہے؟ فرق ہے, لیکن ہم جس فونٹ کے بارے میں بات کر رہے ہیں اس میں کوئی فرق نہیں ہے, دونوں ایک ہی ہے, دونوں رسم العثمانی ہے. رسم العثمانی کیا ہے؟ ہر حروف کی شکل صاد کی شکل میں ہوگا, سین کی شکل میں ہوگا, با کس شکل میں ہوگا. یہ دو حرف جمع ہوئے تو کیسے جوڑ کے لکھیں گے؟ اگر تا لکھنا ہے تو کیسے لکھیں گے؟ الف لکھنا ہے تو کیسے لکھیں گے؟ تو اس میں صحابہ نے جس انداز سے مصحف کو لکھا اسے اور رسم العثمانی کہتے ہیں. اور صحابہ نے جس انداز سے قرآن کو لکھا ہے, پڑھنے والے کو یقین ہو جاتا ہے کہ یہ کوئی ہے نا تکا نہیں ہے, فلوک نہیں ہے, ایسے ہی انہوں نے لکھ دیا ہے. بلکہ ایسے معلوم ہوتا ہے کہ انہیں ایک ایک لفظ, ایک ایک ورڈ کے بارے میں پورا انفارمیشن تھا, اور ایک ایک ورڈ انہوں نے لکھا, ایک ایک لفظ انہوں نے لکھا, پورے تحقیق کے ساتھ لکھا ہے. تو اسے معلوم ہوا کہ صحابہ کے پاس ایسے علوم تھے, ایسے نالجز تھے جو بعد میں منتقل نہیں ہوئے, کیونکہ اس کی ضرورت نہیں تھی, کیونکہ قرآن لکھ دیا گیا تھا, فائنل شکل اس کی دے دی گئی تھی, اور اس کے بعد آگے لکھنے کا امکان نہیں تھا. تو صحابہ نے یہ نالج کسی اور کو شیئر نہیں کیا, کہا کہ بھئی یہی فائنل شکل ہے, اسی کو آپ فالو کر لیجئے. لیکن جب لکھتے وقت, جب لکھ رہے تھے تو اس وقت انہوں نے جو کنڈیشنز, جو رولز, ان کے پاس جو علم تھا لکھنے کا, وہ علم کسی اور کو نہیں پہنچا. اس لیے بعض جگہ آج بھی علماء تعجب کرتے ہیں کہ یہاں پر اس لفظ کو اس انداز سے کیوں لکھا گیا, یہاں اسی لفظ کو ایک دوسری جگہ دوسرے انداز سے لکھا گیا ہے, حالانکہ دونوں لفظ ہیں. جیسے رحمہ, رحمہ قرآن میں ایک جگہ رحمت لکھا گیا ہے, ایک جگہ رحمہ لکھا گیا ہے. پورے قرآن میں 4 جگہ رحمت کے جیسا لکھا گیا ہے, اور باقی جتنے بھی جگہ رحمہ کا لفظ استعمال ہوا ہے رحمتن گولتا کے ساتھ, 4 جگہ لمبی تا کے ساتھ لکھا گیا. آخر کیوں؟ کسی کے پاس جواب نہیں ہے. اتنا تو یقین ہے کہ صحابہ کو معلوم ہے کہ اسے گولتا ہی سے لکھنا چاہیے. اب یہاں پر انہوں نے لمبے تا سے لکھا کیوں؟ اہل علم اتنی بڑی کتابیں لکھی سمجھانے کے لیے کہ یہ اس کے پیچھے یہ مقصد ہو سکتا ہے, صرف لفظ رحمت کے تعلق سے. اس کے علاوہ رحمان لکھیے, رحمان کے بعد راہا میم, میم کے بعد الف ہے, یہ الف میم کے اوپر لکھتے ہیں, ملا کر نہیں لکھتے, کہیں پر بھی آپ دیکھ لیجیے. وہ کیوں؟ بعض جگہ جو ہے الگ سے لکھے ہیں, اور بعض جگہ گرامر کو توڑا گیا ہے, عربک لینگویج کے گرامر کے خلاف جایا گیا ہے, اور اسے صحابہ نے لکھا ہے. تو صحابہ کے ذہن میں, ان کے پاس جو جماعت بیٹھ کر لکھ رہی تھی, انہوں نے کئی چیزوں کو سوچ کے جو رولز اینڈ ریگولیشنز اور جو علم انہوں نے ڈیولپ کیا تھا اسے انہوں نے آگے منتقل نہیں کیا. اس کی وجہ تو آپ کو میں بتا دیا, کیونکہ تو مصحف لکھ دیا گیا ہے. ان چیزوں کی ضرورت اس وقت پڑے گی آپ دوبارہ مصحف لکھنا چاہتے ہیں. صحابہ نے یہ علم کو آگے اس لیے نہیں بڑھایا, ہو سکتا ہے کہ لوگ پڑھیں اور پھر اس کے اندر کچھ ڈسکوریز کرنا شروع کر لیں. کہا کہ نہیں, بند کر دو, بس قرآن کو ایک بار لکھ دیا گیا ہے, بس اب اس کے بعد قیامت تک ایسے ہی لکھیں گے. یہ بہت بڑا معجزہ ہے جی ساتھیوں. اس کے بعد دیکھیے عربی لینگویج کا جو فونٹ ہے ڈیولپ ہوتا گیا, اس کے بارے میں ہم گفتگو کریں گے. کہیں سے کہیں کے پہنچا دیا علماء نے. عربی فونٹ جو ہے ساری دنیا میں سب سے خوبصورت فونٹ عربک فونٹ ہے. عربک جو کیلیگرافی ہے, چونکہ ہم مسلمانوں کے پاس مورتیاں نہیں ہیں, جو بڑی بڑی عمارتیں بناتے ہیں تو مورتیاں نہیں سجاتے ہم لوگ, تو ہم لوگ کیا کرتے ہیں, جا کے دیکھیں تاج محل میں کیا لکھا گیا, دنیا کی سب سے خوبصورت عمارت ہے.
اب اس میں کیا لکھا گیا جا کر دیکھیے آپ، قرآن کی آیتیں لکھی ہیں بڑے خوبصورت انداز، آدمی دیکھتا ہے تو کھڑ کے پڑھتے رہتا ہے. تو یہ جو عربک کیلیگرافی جو اہل علم نے ڈیولپ کیا، اسے جو ہے مسجدوں کی دیواروں کو سجایا گیا ہے. آپ جائیے ترکیہ میں آیا صوفیہ، اس خوبصورت مسجد کو دیکھیے، آپ دیکھیں گے دیکھتے رہ جائیں گے. مسجد نبوی میں جائیے، قبلے کی طرف جس خوبصورتی کے ساتھ قرآن کی آیتیں لکھی گئی ہیں، آپ دیکھیے دیکھتے رہ جائیں گے. تو اہل علم نے اور اس وقت کے خلفاء نے عربک کیلیگرافی کو اتنا ڈیولپ کیا کہ اس کے ماہرین بنے. یہ ایک آئے ابن البواب جو عربک کیلیگرافی کے بخاری ہیں، یہ ایک آئے ابن مقلہ جو عربک کیلیگرافی کے امام مسلم ہیں. یہ ہم جانتے نہیں کیونکہ ہم نے اس کے تعلق سے کبھی سوچا نہیں، ورنہ یہ ایسے لوگ ہیں جن کی وجہ سے قرآن آج بھی محفوظ ہے. یہ جو قرآن آپ پڑھتے ہیں، یہ جو آپ کو ہے نا سجا کے پورا لڈو تیار کر کے آپ کو تٹے میں رکھ کے اہل علم نے دے دیا، اور ہم لڈو کھانے سے بھی بعد میں کھائیں گے. بھائی اس کے بیج بنانے میں کتنی جو محنت ہوئی، یاد رکھ لیجئے، غیر معمولی محنت ہوئی، کئی سالوں کی محنت ہے، کئی چیزوں کے ابھی آپ دیکھتے جائیں گے آنے والی راتوں میں کیسی چیزوں کو انوینٹ کیا ہے قرآن کے لیے. ایسا نہیں کہ پہلے سے چیز تھی آپ نے استعمال کر لیا، نہیں، نئی چیزوں کو انوینٹ کیا گیا ہے، فونٹ کو نیا ڈسکور کیا گیا ہے. تو ایسے بڑے بڑے کام اہل علم نے کیا. تو یہ جو رسم العثمانی ہے، اسے ہمیشہ یاد رکھیے، اسی فونٹ کو قرآن کے لیے استعمال کیا جا رہا ہے اور قیامت تک اسی میں لکھا جائے گا. اگر کوئی بدل کے لکھے تو آپ دیکھیں گے پورے علماء مل کے اس کی مخالفت کریں، کہیں گے کہ نہیں، حرام ہے. قرآن کو لکھیں تو رسم العثمانی میں لکھیں، کیونکہ صحابہ نے اس فونٹ کو ڈیولپ کیا تھا. اور کس انداز سے ڈیولپ کیا، کیوں بعض جگہ ایسے لکھتے ہیں، بعض جگہ ایسے نہیں لکھتے، پورے قرآن کے ایک ایک حرف پر انہوں نے ریسرچ کیا. ایسے معلوم ہوتا ہے دیکھنے کے بعد، اسے پڑھنے کے بعد، کہ ان لوگوں نے ایک ایک حرف پر محنت کی ہے. لکھنے سے پہلے اس پر پورا ریسرچ کیا گیا ہے، اور اسے پریکٹیکلی کیسے پڑھائیں گے اور جب لوگ پڑھیں گے وہ مسٹیک نہ کریں، اس پر پورا کام کیا گیا ہے. صرف آپ وقف الابتدا کو لے لیجئے. وقف مطلب قرآن کی آیتوں کو روکنا. آپ بڑی آسانی سے ایک سرکل دیکھتے ہیں، روک دیتے ہیں، قرآن پڑھتے جاتے ہیں، سرکل آیا، وہ سرکل کے اندر آیت کا نمبر لکھا ہوا ہے، آپ روک دیتے ہیں. آپ کے لیے بڑا آسان ہے. لیکن شروع میں کہاں تھا، وہ شروع نہیں تھا. تو صحابہ نے وقف کے لیے جو محنت کی ہے، کئی ہزار کتابیں لکھی گئی ہیں وقف اور ابتدا پر، کہ قرآن کی آیت پڑھتے جائیں تو یہاں روکیں، یہاں نہیں روکیں، کیونکہ آپ ادھر روکیں گے پورا معنی بدل جائے گا، یہاں روکیں گے پورا معنی بدل جائے گا. اسے سمجھانے کے لیے علماء ایک مثال دیتے ہیں. ایک صاحب تھے، وہ چیک پوسٹ آگے بڑھنا چاہتے تھے. تو جب آگے بڑھنے گئے تو اس پوسٹ کے ایک سارجنٹ نے آفیسر سے کہا، روکو مت جانے دو، روکو مت جانے دو. کیا معنی؟ چھوڑ دو، روکو مت جانے دو، روکو مت جانے دو. میں ادھر روکوں گا، اگر کہوں گا کہ روکو، ادھر میں نے وقف کیا، مت جانے دو تو مطلب آدمی بٹھاؤ، آگے بڑھنے مت دو. روکو مت جانے دو تو چھوڑ دو، آدمی کو چھوڑ دو. مانا ایسے ہی الٹا ہو گیا. تو عربی زبان میں جب آیتیں پڑھتے ہیں، اگر آپ ایک جگہ رکیں گے تو مانا پورے کا پورا بدل جائے گا. کبھی کبھار کفر آ جائے گا اس کے اندر. جیسے قرآن کی آیت ہے ولد اللہ، ادھر پر وقف کرنا لازم ہے. اگر کسی نے وقف نہیں کیا، ہونچ آگے بڑھایا تو کہا علماء کافر ہو جائے گا آدمی. معنی پورا بدل جائے گا، پورے کا پورا معنی بدل جائے گا. تو اس کے اندر علماء نے صرف وقف اور ابتدا میں کہاں روکیں کہاں نہ روکیں، سانس ٹوٹیں تو آپ کی کہاں ٹوٹیں، کیسے روکیں، اور اگر آپ ملا کے پڑھنا چاہتے ہو تو کیسے ملا کے پڑھیں، اس کے لیے ڈھیر سارے کنڈیشنز نکالے، کئی علامتیں نکالی ہیں، کئی چیزوں کو انٹروڈیوس کیا ہے. تو بہرحال تو اہل صحابہ نے رضوان اللہ علیہ مجمعین نے یہ رسم العثمانی پر کافی ریسرچ کیا. اس کے بعد اسے استعمال کیا قرآن کو لکھنے کے لیے. قرآن کو لکھنے کے لیے یہ خود ایک بہت بڑا معجزہ ہے. قرآن تو ایک طرف معجزہ ہے، اس کے معلومات ایک طرف معجزہ ہے، اس کی زبان ایک طرف معجزہ ہے، اس کے علاوہ یہ رسم العثمانی خود ایک معجزہ ہے. بڑا تعجب کرتے ہیں کہ بھائی یہ کیسے ان لوگوں نے اس زمانے میں، نہ ان کے پاس بڑے بڑے ڈیولپ کنٹریز ہیں، نہ ان کے پاس وسائل ہیں، لیکن ان کے پاس جو وسائل تھے، ان وسائل میں جس انداز سے انہوں نے اس چیز کو لکھا ہے، تو یہ صرف اور صرف اللہ ہی سے ممکن ہے. اللہ ہی نے یہ بات ان کے دل میں ڈالی، ورنہ یہ انسان کی بس کی بات نہیں، انسان کی بس کی بات نہیں.
اب چلیے بات آگے بڑھائیے، ختم کرنے سے پہلے ایک نقطہ سن لیجئے. وہ نقطہ یہ ہے کہ صحابہ کے زمانے میں لکھ دیا گیا، عثمان بن عفان نے اسے لکھ دیا، مصاحف بھیج دیے، اختلافات تھم گئے، معاملہ آگے بڑھ رہا ہے. اس کے بعد علی رضی اللہ عنہ کا زمانہ آیا تو خوارج کا زمانہ آیا. اس کے بعد علی رضی اللہ عنہ کا زمانہ گیا تو معاویہ رضی اللہ عنہ کا زمانہ آیا، بڑا امن کا زمانہ، 20 سال کا امن کا زمانہ. یہ زمانے میں ہوا ہے کہ جو عجم تھے، دیکھیے عثمان رضی اللہ عنہ، علی رضی اللہ عنہ، معاویہ رضی اللہ عنہ اجمعین، ان کے زمانے میں جو بھی لوگ تھے، جو بھی اسلام قبول کرتے تھے، اہل علم سے سن کے قرآن یاد کرتے تھے. اور آج بھی یاد رکھ لیجئے، قرآن پڑھنے کا سب سے بہتر طریقہ آپ اہل علم سے سن کے یاد کریے. یہ جو لکھا ہوا ٹیکسٹ ہے یہ سیکنڈری ہے. لکھا ہوا جو ٹیکسٹ ہے آج بھی اہل علم کے پاس آپ دیکھیں گے جو لکھا ہوا ٹیکسٹ جو ہے اس کی حیثیت ثانوی سیکنڈری کی ہے. آپ کا جو پرائمری سورس ہے حفظ کرنے کا، استاد سے سن کے آپ حفظ کریے، یہی صحیح ہے. کیونکہ جو لکھا گیا ہے آپ جو پڑھ رہے ہیں کئی جگہ فرق ہے. جیسے مثال کے طور پر بتاتا ہوں، بئس الاسم الفسوق بعد الایمان، سورہ حجرات کی آیت. بئس الاسم الفسوق ایسے ہی پڑھنا ہے، لیکن لکھا کیا گیا ہے؟ بئس الاسم الفسوق بعد الایمان. آپ جو لکھا گیا پڑھیں گے غلط ہے، جو لکھا گیا ہے اسے دیکھ کر پڑھیں گے غلط ہے. اسے آپ کو بئس الاسم الفسوق بعد الایمان ہی پڑھنا ہے. اسے ایسے ہی سن کے یاد کرنا ہے. بسم اللہ مجریہا و مرساہا، بسم اللہ مجراہا، مرساہا کہیں گے غلط، مجریہا ہی کہنا چاہیے. اور جو لکھا گیا ہے اسے آپ دیکھ کے پڑھیں گے تو مجراہا پڑھیں گے. جب تک آپ کسی عالم کے پاس، کوئی اچھے مقری کے پاس یاد نہیں کرتے تو یہ مسئلہ جو ہے آپ صحیح سے یاد نہیں کر پائیں گے. آج کل چونکہ یہ ٹیکنالوجی کا زمانہ ہے، آپ یوٹیوب میں جاتے ہیں، کسی کو اچھے قاری کو سن لیتے ہیں تو دقت پیش نہیں آتی. ایک 50 سال 100 سال پہلے سوچیے آپ، تو اس وقت اہل علم کی اتنی اہمیت تھی، لوگ ہزاروں کی تعداد میں آتے اور ایک عالم کے پاس بیٹھ کے قرآن یاد کرتے تھے. تو وہ ایسا زمانہ تھا. ٹھیک ہے، تو یہ زمانے میں لوگ اہل علم سے سنتے پڑھتے تھے. بعد میں چونکہ یہ عجم کی تعداد بہت زیادہ ہو گئی اور اس کے بعد قرآن کے حافظین ان گنت ہیں، کئی لوگ اسلام قبول کر رہے ہیں، وہ انہیں استاد نہیں مل رہے ہیں ان کے پاس بیٹھ کے سننے کے لیے. صرف ابو الدرداء کے ایک شاگرد تھے جن کا نام تھا ابو عبد الرحمن السلمی، ان کے پاس پڑھنے کے لیے لوگ کئی مہینے پہلے اپوائنٹمنٹ لیتے تھے. وہ کہتے تھے کہ اب 2 مہینے کے بعد آپ کے لیے فجر کے بعد ٹائم ملے گا. ساری دنیا سے لوگ آتے، سارے بڑے بڑے قرآن کے قراء جو تھے سارے کیپٹل سٹیز میں بیٹھے تھے، اہم مساجد میں رہتے تھے. ان کے پاس لوگ پڑھنے کے لیے دور دور سے سفر کر کے پہنچتے تھے اور ان کے پاس پڑھنے کے بعد اجازت لیتے تھے. اجازت نامہ جو انہیں ملتا تھا، اس کے لیے لوگ اس زمانے میں بڑی تعداد میں محنت کرتے تھے. بہرحال یہ ایسا زمانہ آیا تو اس وقت کے علماء نے سوچا کہ کیوں نہ ہم ان کے لیے ایسا چیز انٹروڈیوس کر دیں کہ وہ دیکھ کے پڑھ سکیں. عام عربی جو ہے وہ نہیں پڑھتے نہ اس کے لیے سمجھ کی ضرورت ہے، لیکن قرآن تو بغیر سمجھ کے کم از کم پڑھ لیں، صحیح سے پڑھ لیں. تو اس کے لیے سب سے پہلے کس چیز کی ضرورت پڑی؟ سب سے پہلے حرکت کی ضرورت پڑی. فتحہ، ضمہ، کسرہ، زبر، زیر، پیش، سکون، تشدید، تنوین، ان چیزوں کی ضرورت پڑی. ورنہ آپ دیکھیں گے ٹیکسٹ تو بالکل خالی ہے. الحمد پڑھو، الحمد پڑھو، حمد پڑھو کہ حمد پڑھو یا حمد پڑھو، ہے نا، سارے امکانات ہیں. تو اس وقت ہے نا ایک بہت بڑے خطیب تھے زیاد بن ابن ابی کے نام سے، یہ طائف میں رہتے تھے. تو یہ چونکہ گورنر تھے تو بہت سارے ایسے مسائل یہ روزمرہ سنتے تھے. وہ خود ایک عربی کے بہت بڑے شاعر اور بہت بڑے خطیب تھے. جب بھی ان کے پاس کوئی اجمی آ کے عربی میں گفتگو کرتا، قرآن کی آیت پڑھتا تو ان کی طبیعت خراب ہو جاتی تھی. کیا پڑھ رہے تم تو برباد کر رہے ہو. تو انہیں بار بار ایسے کئی مرتبہ ایسے سچویشنز پیدا آئے، جھگڑے پیدا ہو گئے تھے. تو آخر کار وہ مجبور ہو کے اس وقت کے بہت بڑے عالم جو امام علی رضی اللہ عنہ کے شاگرد، علی بن ابی طالب کے شاگرد، ان کا نام تھا ابو الاسود الدولی، انہیں وہ خط لکھتے ہیں، کہتے ہیں کہ بھائی براہ کرم اب کچھ تو کریے، اس مصیبت سے تو بچائیے. روز مرہ یہ لوگ قرآن پڑھتے ہیں، اتنی غلطیاں کرتے ہیں، کئی کبار کفر کی باتیں، شرک کی باتیں قرآن میں پڑھتے جاتے ہیں. آپ کچھ کریے، اس کے لیے رزلٹ نکالیے. لیکن ابو الاسود دولی جو کہ علی بن ابی طالب کے شاگرد تھے، زیاد بن ابی معاویہ کے آدمی تھے، انہیں پسند نہیں تھا. تو زیاد بن ابی کی بات کو نہیں مانے، بولے کہ بھائی آپ کی بات ہم نہیں مانیں گے، خاموش رہ گئے. اس کے بعد زیاد بن ابی نے کیا کیا، انہوں نے 2-3 لوگوں کو بلایا
بلا کر کہا کہ ابو الاسود دولی یہ نماز کے لیے کوفہ میں اس وقت نکلیں گے, اس مسجد میں نماز پڑھتے ہیں, تو مسجد کے دہلیز میں بیٹھ کر تم دونوں قرآن پڑھنا, تم دونوں قرآن پڑھنا. اب دونوں نے قرآن پڑھا تو آسمان زمین کے قلابے اوندے کر دیے, ہے نا, الٹا سیدھا پڑھا. تو ابو الاسود دولی کو غصہ بلا کے پوچھا کہ کیا پڑھ رہے ہو, تو اسے پڑھا ایسا نہیں, ایسا پڑھو. اس کے بعد چلے گئے. تو پھر ایک دوسرے آدمی کو انہوں نے بھیجا, تو لگ بھگ اس ایونٹ کو 2-3 مرتبہ انہوں نے پلان کر کے ان کے سامنے دہرایا. تو اس کے بعد وہ ہے نا انہیں احساس ہوا کہ نہیں بھائی واقعی اس کے لیے کچھ کرنا ہے. اسی دن رات ایک مسئلہ پیش آیا, وہ یہ ہوا کہ وہ اپنی لڑکی کو لے کے چھت میں چلے گئے, گرمی کا موسم تھا, چھت میں سونے کے لیے چلے گئے. اور جب چھت میں سو رہے تھے تو ان کی لڑکی نے کہا ما اجمل السماء, وہ یہ کہنا چاہتی تھی کہ آسمان کتنا خوبصورت ہے. اگر یہ معنی ہونا ہے تو انہیں کہنا چاہیے تھا ما اجمل السماء, فتح دینا چاہیے تھا. فتح دیں گے تو یہ تعجب کا معنی پیدا ہوتا ہے. انہوں نے کہا ما اجمل السماء, تو اس کا معنی بنے گا آسمان میں کیا خوبصورت ہے. فرق معلوم ہوا میں دونوں میں معنی میں. تو یہ بھڑ کے لڑکی کو دیکھے, کہہ رہا ہے کہ تم کیا کہہ رہی ہو, کہہ رہی ہے کہ یا ابی اريد ان اتعجب, ابا میں تعجب کرنا چاہتی ہوں. کہا کہ تعجب ایسے نہیں کرتا بیٹے, آپ کہو ما اجمل السماء. تو بچی نے کہا ما اجمل, ٹھیک ہے ما اجمل. لیکن انہیں پریشانی ہوئی, میری لڑکی اتنی بڑی غلطی کر رہی ہے. تو وہ فوراً دوسرے دن اٹھتے ہیں اور جاتے ہیں, جا کے عربی گرامر کے بیس کو لکھتے ہیں. عربی گرامر جو آج ساری دنیا, بلکہ ساری دنیا میں جتنے بھی آپ لینگویجز لے لیجئے, اس کے جو گرامر لکھے گئے وہ گرامر کو انہوں نے عربک کو فالو کیا. یہ جو آپ کا انگلش ہے, جو فولش لینگویج کہنے میں ہمیں ذرا برابر بھی دقت ہونی نہیں چاہیے, یہ جو زبان ہے, اس زبان کے جتنے بھی آپ اصول لے لیجئے, جتنے بھی بڑے بڑے اسکالرز لے لیجئے, ان لوگوں نے عربی کو کاپی کیا ہے, ریپلیکا ہے. عربی کا جیسے گرامر انہوں نے جو بیسکس ڈالے ہیں اسے انہوں نے اپنی زبان میں تلاش کیا, ہے نا. یہ جو جنگلی لوگ تھے ان کی زبان میں انہوں نے تلاش کیا کہ ہماری زبان میں کیا کیا ہے, تو انہوں نے اسے کاپی کیا ایسے ہی. تو یہ جو انگلش کو انہوں نے پھیلانے میں, انگلش لینگویج کو پختہ کرنے میں, انگلش لینگویج کی جو ہے لٹریچر بڑا کرنے میں, انہوں نے کچھ اور نہیں کیا, عربی کے زیروکس کاپی کو اختیار کیا بس. تو ساری دنیا میں گرامر نامی کوئی چیز تھی نہیں, سب اپنی اپنی زبان بولتے, کوئی زبان سیکھے تو جا کے بولے. تو عربوں نے, مسلمانوں نے انٹروڈیوس کیا کہ بھائی یہ زبان کے جو بیسکس ہیں وہ غیر عرب مکس ہونے کی وجہ سے خراب ہو رہے ہیں, تو کم از کم اس بیسکس کو لکھ دیا جائے. تو ابو الاسود دولی آئے دوسرے دن, وہ چونکہ علی بن ابی طالب سے اس زمانے میں سنا تھا کہ جو عربک کا جو پارٹ آف سپیچ ہے وہ 3 ہے, ناؤن, ورب, پرپوزیشن, اسم, فعل, حرف. تو انہوں نے ان 3 چیزوں کو بنا کے گرامر ڈیولپ کیا. تو بعد میں زبردست لوگ آئے, انہوں نے عربی گرامر کو لکھا. اس کے بعد ابو الاسود دولی, اب وہ بالکل شروع کا دور تھا, تو انہوں نے بیسک تھوڑا لکھا, لیکن پورے لینگویج کو کیسا لکھا جائے, اس کے لیے تو وقت لگے گا. اب اسے پڑھایا جائے, اس کے لیے تو وقت لگے گا. تو پھر کریں کیا, تو بعد میں انہیں ذہن میں بات آئی کیوں نہ ہم ایسے علامتیں ڈال دیں, علامت دیکھ کے لوگ اسے ٹھیک سے پڑھ لیں. علامتیں ڈال دیں, سمبلز لکھ دیں, ان سمبلز کو دیکھ کے آدمی اسے ٹھیک سے پڑھیں. جیسے الحمد, الف پر آ پڑھنے کے لیے کچھ علامت ڈال دیں گے تاکہ وہ ال ہی پڑھے, ال نہ پڑھے, نہ ال پڑھے. 3 ہی تو آپ کے پاس آپشنز, یا تو پھر ال پڑھیے, یا تو پھر ال پڑھیے, یا تو پھر ال پڑھیے. 4th نہیں ہے آپ کے پاس. عربی میں 3 ہی ہے نا. اب انگلش ہے تو اس میں 50 ہوں گے, عربی میں 3 ہی, اسے زیادہ نہیں ہے. تو انہوں نے کہا کہ کچھ نہ کچھ سمبلز کو انٹروڈیوس کرنا چاہیے جس کے ذریعے سے آدمی ٹھیک سے پڑھے. تو انہوں نے کافی غور کیا, کئی دن غور کیا. بعد میں انہوں نے زیاد بن ابی سے کہا کہ مجھے 10 لوگ بھیجو جو زبان دانی جانتے ہوں, قرآن کو ٹھیک سے پڑھ سکتے ہوں. تو گورنمنٹ سے ان کے لیے 30 لوگ بھیجے گئے, اس میں سے انہوں نے 10 لوگوں کا انتخاب کیا اور ان لوگوں سے کہا کہ دیکھو بیٹھ جاؤ. ایک کے ہاتھ میں ایک کلر کا پین دے دیا, دوسرے کے ہاتھ میں دوسرے کلر کا پین دے دیا, تیسرے کے ہاتھ میں تیسرے کا کلر پین دے دیا. اور اس کے بعد انہوں نے کہا کہ میں قرآن پڑھوں گا, جب بھی میری آواز, میرے ہونٹ اوپر جائیں تو تم حرف کے اوپر ایک علامت ڈالنا.
جب جب بھی میری آواز، میرے ہونٹ نیچے جائیں، آواز نیچے جائے تو آپ حرف کے نیچے علامت ڈالنا. جب جب بھی میں موٹا پڑھوں، ہے نا، اونچا پڑھوں، تو آپ حرف کے اوپر علامت ڈالنا. اس طریقے سے وہ پورا قرآن پڑھتے ہیں. یہ 10 لوگ ان کی منہ کو دیکھ دیکھ کے علامت ڈالتے ہیں. آسان کام نہیں ہے. اور وہ آرام سے پڑھ رہے تھے تو کئی مہینوں کے بعد ایک کام ختم ہوا. اس کے بعد ان لوگوں کے نسخے انہوں نے دیکھا. اس کے بعد انہوں نے سب سے پہلے کہا کہ جو فتحہ ہے یہ آپ دیکھیں تو اوپر بڑھیے، آ کہیے. انہوں نے کہا یہ جو فتحہ ہے اصل میں الف کا شارٹ فارم ہے، لیکن اوپر الف ڈالیں گے تو جگہ نہیں. انہوں نے لیکن باقاعدہ اوپر الف ڈالا. بعد میں ایک بہت بڑے اسکالر آئے، انہوں نے کہا کہ بھائی الف کے اوپر الف ڈالیں گے تو پھر جگہ زیادہ ہو جائے گی، اسے کچھ اور کرنا چاہیے. تو انہوں نے بعد میں اس کے سولوشنز نکالے. لیکن فی الحال یہ ہوا کہ اوپر جو حروف کے اوپر جو علامات ہیں اس کے لیے کلر میں علامات ڈالے گئے، نیچے ہیں تو اس کے لیے الگ علامات ڈالے گئے، اور اوپر جو ہے موٹا پڑ رہے ہیں اس کے علامات ڈالے گئے. تو انہوں نے ایک بیسک سٹرکچر تیار کر کے گورنمنٹ کو دیا. کہا کہ آپ اس کے بعد مصحف کو ایسے ہی لکھیے. مصحف جو ہے ایسے ہی لکھا جائے تاکہ ان لوگوں سے جو غلطیاں ہوتی وہ غلطیاں کم ہو جائے. لیکن اس کے باوجود بھی ڈیپینڈنسی سیدھے ٹیکسٹ پر نہیں ہوئی. ابھی بھی ڈیپینڈنسی کس پر ہے؟ اسکالرز کے پاس ہے. لیکن یہ کیا ہے، اب اسکالر کے پاس پڑھ لیے، چونکہ ان کے پاس زیادہ وقت نہیں لگا سکتے آپ، وہ تو پہلے سے بزی ہیں. ان کے پاس جو بھی آپ کو 10 منٹ ملا، 15 منٹ ملے، آپ نے اسے دیکھ لیا، اور گھر جا کے آپ کے پاس یہ جو ٹیکسٹ ہے اس کے ذریعے سے آپ اپنے آپ کو صحیح کر لیجئے. تو یہ سب سے پہلے ابو الاسد دولی ہیں جنہوں نے حرکتوں کو ڈالا، فتحہ، ضمہ، کسرہ. یاد رکھ لیجئے پہلے حرکت ہیں، بعد میں حروف میں نقطے ڈالے گئے. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ پہلے حروف میں نقطے آئے بعد میں حرکتیں آئے. نہیں، پہلے حرکتیں آئے، ضمہ، فتحہ، کسرہ یہ پہلے آیا، بعد میں حروف میں نقطے ڈالے گئے. اور اب انشاءاللہ کل کی مجلس میں ہم دیکھیں گے کہ حروف میں کیسے نقطے ڈالے گئے، کیا مسئلے پیش آئے. اس کے بعد حروف میں کیسے نقطے ڈالے گئے اور اس نقطوں کو ڈالنے والے کون تھے. اور اس کے بعد ساری دنیا کا ذہین ترین آدمی آیا، اس نے ان چیزوں کو بہترین فارمیٹ دیا اور اس نے کئی چیزوں کو انٹروڈیوس کیا. اس نے عربی گرامر میں سب سے پہلے ڈکشنری ڈالی. اس سے پہلے لوگوں کو ڈکشنری معلوم ہی نہیں تھی. یہ جو آپ آکسفورڈ جو پڑھتے ہیں نا، یہ سب آپ کے 100-150 سال پرانے، یہ سب عربی سے انہوں نے کاپی کیا ہے. سب سے پہلے اگر کسی زبان میں ڈکشنری لکھی گئی وہ تھی عربی زبان، اور وہ ڈکشنری کو لکھنے والے صاحب تھے جن کے بارے میں انشاءاللہ کل کی مجلس میں گفتگو کرنے والا ہوں. انشاءاللہ کل آپ وقت پر پہنچ جائیے، اور جو بھی باتیں ہم نے سنا ہے، جو بھی کہا ہے، اس کے مطابق عمل کرنے کی توفیق بخشے. اللہ سے دعا کرتے ہیں ہم نے جو بھی کہا ہے اس میں توفیق دے اور برکت ڈالے. موضوع کے متعلق کوئی سوالات کریے گا انشاءاللہ. ابو الاسد دولی کی وفات جو ہے 69 ہجری کی ہے، اور علی بن ابی طالب کے سیدھے شاگرد تھے. وہ علی بن ابی طالب کے خاص شاگرد تھے، اور ان کے ساتھ انہوں نے علم کی بہت ساری باتیں سیکھی. اب علی بن ابی طالب سکھاتے ہیں تو علی بن ابی طالب نے کہاں سے سیکھا ہوگا؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سیکھا ہوگا، اس میں کوئی شک نہیں. سوال کر رہے ہیں کہ کیا جو رسم عثمانی ہے کیا اس میں 7 قرات بھی پڑھ سکتے ہیں؟ یاد رکھ لیجیے قراتیں 7 نہیں ہیں، قراتیں 100 سے زیادہ تھیں. قراتیں کتنی تھیں؟ 100 سے زیادہ تھیں. اسے 7 کس نے بنایا؟ اب اس میں 14 قراتیں کیا ہے، 10 قراتیں کیا ہے، اس میں صحیح قرات کیا ہے، ضعیف قرات کیا ہے. ایک قرات پر ہم انشاءاللہ ایک مستقل درس دیں گے، اس میں ساری باتیں آئیں گی. اور یہ رسم عثمانی میں ہی یہ 7 قراتوں کو پڑھا جا سکتا ہے. 7 قراتیں جو ہیں یہ پورے رسم عثمانی میں ہی ہیں. یہی بہت بڑی خوبی ہے، اسی لیے معجزہ ہے. ایک لکھیں اس میں 7 طریقے سے پڑھ سکتے ہیں. یہ 7 طریقے سے پڑھ سکتے ہیں، وہ جو لکھا گیا ہے وہ اسے لے سکتا ہے نا. یہ صحابہ کی طرف سے ایک بہت بڑی چیز تھی. جی واللہ اعلم. سوال کر رہے ہیں کہ سورہ فاتحہ کو 3 مرتبہ نازل ہونے کی کیا ضرورت ہے؟ دیکھیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بعض چیزوں کو ضرورت کے تحت 2-3 مرتبہ نازل کیا ہے. جیسے معوذتین ہے، یہ پہلے نازل ہو گئی تھی مکہ میں، بعد میں مدینے کے شروع کے زمانے میں نازل ہوئی. پھر جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر سحر کا اثر ہوا تو پھر اس کا نزول ہوا. صحاب فرشتے لے کر اترے اور انہوں نے کہا کہ دیکھو یہ پڑھو، اس میں تمہارے لیے شفا ہے. تو بعض چیزیں ضرورت کے تحت اللہ سبحانہ و تعالیٰ 2-3 مرتبہ نازل کرتا ہے. اب جیسے دیکھیے سورہ بقرہ کے آخر کی 2 آیتیں ہیں. ہم نے کہا کہ یہ آیتیں کہاں نازل ہوئیں؟ یہ آیتیں نازل کہاں ہوئیں؟ یہ آیتوں تو اللہ کے رسول نے معراج میں اللہ سے حاصل کی تھی، دنیا میں نازل ہوئی نہیں آیتیں، ہے کہ نہیں؟ اور میں نے آپ کو بتایا
قرآن میں وہی قرآن ہے جو جبرائیل کے ذریعے سے نازل ہو. یہاں پر جب 2 آیتیں اللہ کے پاس نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لی ہیں تو وہاں جبرائیل تھے ہی نہیں، تو پھر یہ قرآن کا حصہ کیسے بن گیا؟ تو آپ سمجھ لیجئے یہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بطور تحفہ اللہ نے دیا وہ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم پاس تھا، لیکن قرآن میں وہ حصہ لینے کے لیے اس کا دوبارہ نزول ہوا، دوبارہ زمین میں ان آیتوں کو اللہ نے نازل کیا. ایسے جو ہے کئی چیزوں کو 2 مرتبہ نازل کیا جاتا تھا تاکہ وہ اس کی کئی حکمتیں تھیں، ایک بطور یاد دہانی، اور اس کے بعد اس موقع کے لیے یہی صحیح جواب ہے یہ یاد دلانے کے لیے ہے نا. تو یہ اس کے پیچھے ٹھیٹ کیا حکمت تھی اللہ بہتر جانتا ہے. جو حکمت اہل علم نے بیان کی میں نے آپ کے سامنے رکھ دیا. لیلۃ القدر کے شروع میں، لیلۃ القدر کی رات میں قرآن لوح محفوظ سے پہلے آسمان میں پورا اتر گیا تھا، اور آسمان سے زمین میں ضرورت کے تحت وقتاً فوقتاً تدریجیاً، کبھی سوال کے جواب میں، کبھی کوئی مشکل کے حل میں، کبھی ہے نا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دینے کے لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ذرا ان آیتوں کو نازل کیا 20 پر 3 سال کے زمانے میں. واللہ اعلم. سوال کر رہے ہیں کہ اگر کیلیگرافی کا اگر تغرا رکھتے ہیں تو کیا صحیح؟ بالکل صحیح رکھیے، کوئی حرج نہیں، بجائے اس کے کہ آپ ہے نا غلط سیدھے چیزیں رکھیں. یہ رکھیے آپ آیت الکرسی، کوئی اچھی کیلیگرافی کسی نے بنایا تو اسے رکھیے آپ، خوبصورتی بھی ہے اور اچھی چیز بھی ہے، بار بار قرآن کی آیت پر نظر پڑتی رہے گی، اچھی بات ہے، رکھنا چاہیے. کیا مطلب؟ عرب اپنے لہجے میں پڑھ رہے تھے، ہم اردو میں پڑھنے کیا غلطی ہے؟ سوال یہ کر رہے ہیں کہ عرب جو تھے وہ اپنے لہجے میں قرآن پڑھتے تھے، ہم اردو والے کیوں نہ ہم ہماری زبان میں پڑھیں، کیوں ہم جو ہے وہ مخرج وغیرہ سیکھیں؟ جواب یہ ہے کہ قرآن اردو میں نہیں ہے، قرآن جو ہے عربی میں ہے، تو ہم کو عربی سیکھ کر پڑھنا پڑے گا. اگر ہم بھی عرب بولنے والے ہوتے، ہمارا کچھ لہجہ ہوتا تو الگ بات تھی، ہم بھی اپنے لہجے میں پڑھتے، لیکن ہم چونکہ عربی نہیں ہے، اردو بولتے ہیں یا تمل بولتے ہیں، دوسری زبان بولتے ہیں، تو اس لیے ہمیں عربی باقاعدہ سیکھنی پڑے گی اور ان تلفظات کو سیکھنا پڑے گا جس طریقے سے عرب بولتے ہیں، کیونکہ عرب جس انداز سے بولتے ہیں ویسے آپ نہیں بولیں گے تو پورا معنی بدل جائے گا. تو عربی زبان یہ ہائیلی سینسیٹیو ہے مخرج کو لے کر، تھوڑا بدل گیا تو معنی بدل جاتا ہے، اس لیے ہم کو سیکھنا پڑے گا. یہ قرآن عربی میں ہے، اردو میں نہیں ہے. واللہ اعلم. سوال یہ کر رہے ہیں کہ سورہ فاتحہ نازل ہونے سے پہلے نماز کیسی پڑھی جا رہی تھی؟ دیکھیے ٹھیک کوئی نہیں بتا سکتا کہ سورہ فاتحہ کا نزول کب ہوا، اور مکی زمانے میں شروع کے زمانے میں نمازیں تھیں، لیکن ایگزیکٹلی ہمیں نہیں معلوم کہ کب سے نمازیں شروع ہوئی. لیکن جب سے نمازیں شروع ہوئی تب سے سورہ فاتحہ تھی، جب سے نمازیں تھیں تب سے سورہ فاتحہ پڑھتے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم. لیکن ایگزیکٹلی کون سی تاریخ اتنا ہمیں معلوم ہے کہ مکے کے شروع کے زمانے میں بس. واللہ اعلم. نہیں، سوال یہ کر رہے ہیں کہ جو قرآن کے اندر یہ جو حرف ہے واد کا جو حرف ہے، اسے بعض لوگ دال پروناؤنس کرتے ہیں، بعض لوگ لام پروناؤنس کرتے ہیں، دال بھی غلط لام بھی غلط. یہ ہے واد، عربی زبان کا ایک یونیک حرف ہے، اسے سیکھنے کے بعد ہی یہ زبان میں چیز آتی ہے، اور سیکھنے سے چیز آسانی سے آ جا سکتی ہے، آدمی بار بار پریکٹس کرے گا تو یہ چیز آ جائے. وہ ہے ولوال. واد ایک اسپیشل لیٹر ہے عربی زبان کا، اسے سیکھنے سے ہی آئے گا. اب دال کہیے وہ بھی غلط ہے، لام کہیے وہ بھی غلط ہے، زول کہیے وہ بھی غلط ہے. یہ صحیح اس کا مخرج سیکھنے سے ہی یہ چیز آئے گی. واللہ اعلم. سوال یہ کر رہے ہیں کہ سنت نمازوں میں دعا بالکل کر سکتے ہیں، آرام سے کریے آپ انشاءاللہ. اگر نفل نماز ہے تو اپنی زبان میں بھی کر سکتے ہیں، اہل علم میں اس کی اجازت دی ہے. فرض اور سنتوں میں اپنی زبان میں دعا کرنے سے آپ پرہیز کریے. البتہ نفل میں جیسے تراویح ہے اس میں آپ سجدے میں کچھ آپ مانگنا چاہتے ہیں تو مانگ سکتے ہیں انشاءاللہ اپنی زبان میں. واللہ اعلم. سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک.